اللہ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین، صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا احسان و کرم ہوا کہ اللہ تعالی نے ہم لوگوں کو ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ مزید احسان یہ ہوا کہ اس نے ہم سبوں کو اپنے پیارے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ میرے محترم بزرگوں، قرآن و حدیث میں فجر اور عصر کی نمازوں کی خصوصی تاکید آئی ہے۔ پھر بھی نماز پڑھنے والوں میں سے ہمارے کچھ بھائی فجر اور عصر، خاص کر نماز فجر میں کوتاہی کرتے ہیں، حالانکہ قرآن و حدیث میں ان دونوں نمازوں یعنی فجر اور عصر کی خاص تاکید و اہمیت مذکور ہے۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین، اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص درمیان والی نماز یعنی عصر کی، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ادب سے کھڑے رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص دو ٹھنڈی نمازیں یعنی فجر اور عصر پابندی سے پڑھتا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا، اور تجربہ ہے کہ نماز فجر و عصر کا اہتمام کرنے والا یقیناً دیگر 3 نمازوں کا بھی اہتمام کرنے والا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص ہرگز جہنم میں داخل نہیں ہوگا جس نے سورج کے طلوع ہونے سے پہلے یعنی فجر اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے یعنی عصر کی نماز پابندی سے پڑھی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے پاس رات اور دن کے فرشتے باری باری آتے رہتے ہیں، اور وہ فجر اور عصر کی نمازوں میں اکٹھے ہوتے ہیں۔ پھر وہ فرشتے جو تمہارے پاس ہوتے ہیں آسمان پر چلے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ سب سے زیادہ جانتا ہے، کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ فرشتے کہتے ہیں کہ ہم انہیں نماز کی حالت میں چھوڑ کر رخصت ہوئے اور نماز ہی کی حالت میں ان کے پاس پہنچے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 14ویں کے چاند کو دیکھا تو فرمایا، تم اپنے رب کو ایسے ہی دیکھو گے جیسے اس چاند کو دیکھ رہے ہو، تمہیں ذرا بھی شک و شبہ نہ ہوگا۔ لہٰذا تم اگر سورج کے طلوع اور غروب ہونے سے قبل کی نمازوں یعنی فجر اور عصر کا اہتمام کر سکو تو ضرور کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی کہ سورج کے طلوع اور غروب ہونے سے پہلے اپنے رب کی پاکی بیان کر۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نمازوں کی پابندی، خاص کر فجر اور عصر کی نمازوں کے اہتمام سے جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا، جو جنت کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، لہٰذا اسے نہ ستاؤ، اور اس بات کا خیال رکھو کہ اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں لیے ہوئے شخص کو ستانے کی وجہ سے تم سے کسی چیز کا مطالبہ نہ فرمائے، کیونکہ جس سے اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں لیے ہوئے شخص کے بارے میں مطالبہ فرمائیں گے اس کی پکڑ فرمائیں گے، پھر اسے اوندے منہ جہنم کی آگ میں ڈال دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے
گویا اس نے آدھی رات عبادت کی، اور جو فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھ لے گویا اس نے پوری رات عبادت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کی عصر کی نماز فوت ہو گئی وہ ایسا ہے کہ گویا اس کے گھر کے لوگ اور مال و دولت سب چھین لیا گیا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسے شخص کا تذکرہ کیا گیا جو صبح ہونے تک سوتا رہتا ہے، یعنی فجر کی نماز ادا نہیں کرتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسے شخص کے کانوں میں شیطان پیشاب کر دیتا ہے۔ لہذا اگر چند چیزوں کا اہتمام رکھا جائے تو انشاءاللہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا ہم سب کے لیے آسان ہو جائے۔ سب سے پہلے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کے فضائل جو ہیں وہ ہمارے سامنے ہوں۔ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کے فضائل ہمارے سامنے ہوں، اور پھر فجر کی نماز جماعت سے ادا نہ کرنے کی وعیدیں بھی ہمیں معلوم ہوں۔ رات کو حتی الامکان جلدی سوئیں، سوتے وقت فجر کی نماز جماعت سے ادا کرنے کا پختہ ارادہ کریں، اور ارادہ کرنے میں مخلص بھی ہوں۔ ایسے اسباب اختیار کریں جن سے فجر کی نماز کے لیے اٹھنا آسان ہو، مثلا الارم والی گھڑی میں مناسب وقت پر الارم سیٹ کر کے اس کو مناسب جگہ پر رکھیں، یا کسی ایسے شخص سے جو فجر کی نماز کے لیے پابندی سے اٹھتا ہے گھنٹی بجانے یا کیواڑ کھٹکھٹانے کی تاکید کر دیں وغیرہ وغیرہ۔ وضو کر کے اور اللہ کے ذکر کے ساتھ سوئیں، کیونکہ اللہ کا نام لے کر سونے کی وجہ سے شیطان کے حملے سے حفاظت رہے گی۔ اگر ممکن ہو تو دوپہر کا کھانا کھا کر تھوڑی دیر آرام کر لیا کریں۔ مغرب سے قبل اور مغرب و عشاء کے درمیان نہ سوئیں۔ دیگر 4 نمازوں کی پابندی کریں، اس کی بدولت 5ویں کی توفیق ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اگر ان امور کی رعایت کر کے سوئیں گے تو انشاءاللہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا آسان ہو جائے گا۔ پھر بھی اگر کسی دن اتفاق سے بیدار ہونے میں تاخیر ہو جائے تو جس وقت بھی آنکھ کھلے سب سے پہلے نماز ادا کر لیں، انشاءاللہ تاخیر کا کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔